بہترین استاد، محقق اور لکھاری، جمہوریت کا علم بردار، عامروں کے راستے کی دیوار، حق گوئی کا استعارہ، صحافت کا چمکتا ستارہ، یہ سب القاب صحافت کے اس میر کارواں پر سجتے ہیں جسے ہم پروفیسر وارث میر کے نام سے جانتے ہیں۔ پاکستان کی 70 سالہ صحافتی تاریخ میں کم ہی دانشور، صحافی اور لکھاری ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قلم و حرف کی حرمت کی خاطر جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دور کے آمر مطلق کو للکارا ہو اور پھر اس کے آمرانہ ہتھ کنڈوں کا بھی دلیرانہ مقابلہ کیا ہو۔ بنیادی انسانی حقوق کے دائی اور آزادی اظہار کے پیامبر ہونے کے ناطے وارث میر تمام زندگی حق گوئی کی پرخطر راہ پر چلے اور پختہ عزم کے ساتھ آمریت کے خلاف نبرت آزما رہے۔ وہ قانون اور ضابطہ جو زندگی کو پھیلنے اور آگے بڑھنے سے روکتا ہے، ہاں وہ ماضی میں ضابطہ بنے یا آج ضابطہ بنے، اسے زندگی کو بے حرکت اور غیر متغیر، غیر تغیر پذیر بناتا ہے اور انسان کو تسخیر فطرت پر آمادہ نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا قانون شریعت یعنی اسلامی قانون نہیں کہتا۔ یوں تو صحافت کی دنیا نامور لکھاریوں، آزادی اظہار کے علم برداروں اور ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں سے بھری پڑی ہے، لیکن پروفیسر وارث میر ان بہادر قلمکاروں میں سے ایک ہیں جن کی آواز نے لوگوں کے ذہنوں میں شعور کی شمع روشن کی اور لوگوں کو اپنے حقوق کی خاطر لڑنا اور آمریت کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا۔ دیکھیں، کسی بھی شخص کی پہچان عام حالات میں نہیں ہو سکتی۔ ایک بھیڑ میں سارے لوگ ایک جیسے لگتے ہیں۔ اصل کسی شخص کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب مشکل حالات ہوں اور اس ساری بھیڑ میں سے سب لوگ چلے جائیں، بھیڑ چھٹ جائے اور کوئی دلیر، کوئی بہادر، کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں، میں سچ پر کھڑا رہوں گا۔ اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے۔ وارث میر صاحب ایک ایسے ہی انسان تھے کہ ضیاء آمریت کی ظلمت کے دوران وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جمہوریت کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کھل کر بات کی، اور اس کے لیے جو بھی ظلم و ستم انہیں سہنا پڑا وہ انہوں نے برداشت کیا۔ بال کا دعویٰ ہے کہ جو مذہب جدید عہد کے سائنسی مذاق طبع کی کوکھ سے جنم لینے والے مسائل کی تشفی نہیں کر سکتا اور وحدت انسانیت کے تصور کی پرورش نہیں کر سکتا، وہ مذہب بالآخر ختم ہو کر رہ جائے۔ ان کا یقین تھا کہ اسلام عصر حاضر کے تقاضوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مستقبل کا انسان اس مذہب کی آفاقی تعلیمات میں ایک ایسا جدید اور انقلابی معاشرتی نظام تلاش کر سکتا ہے جس کا مقصد ذات پاک، مرتبہ و درجہ، رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دینا ہے۔ پروفیسر وارث میر نے 22 نومبر 1938 کو اقبال کے شہر سیالکوٹ کے ایک علمی ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ وارث میر کے والد میر عبدالعزیز اردو اور فارسی کے نامور شاعروں میں سے ایک تھے۔ اس بنا پر علم و ادب سے لگاؤ انہیں وراثت میں ملا، لہٰذا کتابوں اور استادوں سے ان کا تعلق اوائل عمری سے ہی پختہ رہا۔ اسکول کے زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول سیالکوٹ میں میرے ایک استاد تھے جو مجھے فارسی پڑھایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے صحیح معنوں میں مجھ میں زبان کا شعور، اس کا ذوق اور اس کو سمجھنے، اس کو برتنے کی بصیرت پیدا کی۔ میں آج بھی جب استاد کو یاد کرتا ہوں، اس استاد کو، تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں، تو مجھے وہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء اور فضلاء جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھیں، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، جب میں تقابل ان شخصیتوں کا اس معمولی سطح کے استاد سے جو مجھے ہائی اسکول میں پڑھایا کرتا تھا، تو اس کی کنٹریبیوشن مجھے بہت زیادہ لگتی ہے۔ انہیں میں عام طور پر
ہم انہیں یاد کرتے ہیں سید یوسف حسین کے نام سے۔ ہائی اسکول پہنچے تو ان کے استاد سید یوسف حسین نے ان میں علم کے حصول کی للک اور حق گوئی کی ایسی روح پھونک دی، جس کے بعد وارث میر ان روشن راہوں پر چل پڑے جہاں علم کے سچے موتی ان کے قدموں میں بکھرتے چلے گئے۔ وارث میر کی کتابوں سے رغبت کا یہ عالم تھا کہ نصابی کتب کے علاوہ ان کے پاس غیر نصابی کتابوں کا بھی انبار ہوتا۔ علم و ادب ان کے سب سے قریبی سنگی ساتھی تھے، لہٰذا گریجویشن سے پہلے ہی مرے کالج سیالکوٹ کے میگزین ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ 1962 میں پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے عملی صحافت میں قدم رکھا اور روزنامہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے۔ جلد ہی ملکی اور بین الاقوامی امور پر ان کی تحریریں عوام الناس میں مقبول ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی تحریروں کو جمہوریت کی آبیاری کے لیے استعمال کیا۔ جب ہم ان کی کلاس پڑھا کرتے تھے تو وارث میر صاحب کا انداز، تدریس کا انداز جو تھا وہ خطیبانہ ہوا کرتا تھا، یعنی وہ کھڑے ہو کر روسٹروں پر نہیں بلکہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے، لیکن آواز میں ان کے گھن گرج اور خطیبانہ انداز پوری کلاس کو اپنے ہاتھ میں لیے رکھتا تھا۔ 1965 میں وارث میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرر مقرر ہوئے اور بعد میں اس شعبے کے چیئرمین بھی بنے۔ آپ قابل استاد اور کہنہ مشق صحافی ہونے کی بنا پر اپنے ادارے کے لیے بھی باعث فخر رہے۔ وارث میر بڑے بڑے دانشوروں اور مشاہیر کی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو لوگوں کو مذہبی شدت پسندی، جامد عقیدہ پرستی اور ناانصافی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ روشن خیالی، جدید سوچ اور کھرا پن رکھنے والے مجاہد صحافت کا قلم سچ اگلنے میں کسی مصلحت سے کام نہیں لیتا تھا۔ کلشنکوف کی بجائے قلم پر یقین رکھنے والے وارث میر لوگوں کو کسی عامر حکمراں کی بجائے صرف علم و آگہی اور سچائی کا اسیر دیکھنا چاہتے تھے۔ مذہبی شدت پسندی، پیشوائیت اور ملائیت کے خلاف ان کی آواز نے اسلام کا تشخص مسخ کرنے والوں کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ وہ اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں لے کر جانا چاہتے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ عصر حاضر اور آئندہ کے مستقبل کے بھی لیے ایک مذہب ہے۔ وہ بڑے کھلے ذہن کے آدمی تھے اور بڑے دوست متین درویش قسم کے آدمی، مطلب ان میں کوئی ایسا کر و فر نہیں تھا، کوئی ایسا مغربیت نہیں تھی ان میں، اور بڑے دیسی قسم کے آدمی تھے۔ درویش صفت طبیعت رکھنے والے وارث میر دراصل شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال جیسے روشن خیال مفکرین کے نقش قدم پر چل رہے تھے جو اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی نئی سوچ، جدیدیت اور فلسفہ اقبال کے احیاء کے لیے گزار دی۔ جس طرح اعتدال پسندی اور درمیانہ روی اختیار کی اور ایک غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کی، جس میں ان کی قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کوئی خاص موٹیو یا کسی اناد یا کسی مفاد کی خاطر نہیں نکلتے تھے، پر حق کو حق اور برائی کو برا کہنے کے لیے وقف تھے۔ آپ نے اپنے مضامین میں اقبال کے تصور اجتہاد، ترقی پسندی اور روشن خیال سوچ کو موضوع بنایا اور اسلام کے فلسفہ اجتہاد کی تشریح میں عزم و یقین کی ایک نئی آواز کا اضافہ کیا۔ ان مضامین کی بدولت آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال دانشوروں کی صف میں شامل کیا جانے لگا۔ دیکھیے، وہ ایک عظیم صحافی تھے۔ ان کی تحریریں اب تو خیر کتاب کی صورت میں بھی جو ان کے کالمز وغیرہ ہیں ملتے ہیں، ان میں جو مجھے سب سے زیادہ اسٹرینتھ نظر آئی کہ انہوں نے جو سوشل، پولیٹیکل، کلچرل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ گورننس کے ایشوز بھی ہیں، اس زمانے میں اگرچہ لفظ گورننس استعمال نہیں ہوتا تھا، گورننس کے، حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں۔ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان میں سے بیشتر آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتی ہیں آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں،
البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے. 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر شب خون مار کر جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وارث میر نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا. کا دور پاکستانی تاریخ کا تاریک ترین زمانہ سمجھا جاتا ہے، جب وقت کے عامر نے نہ صرف پاکستان کے متفقہ آئین کو پامال کر دیا بلکہ میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دی. یہ وہ دور تھا جب اخبارات کو روزانہ آمرانہ حکومت کے افسران کے پاس پیش کیا جاتا جو صحافت کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے. یہ افسران اخبارات میں شائع شدہ خبروں کو اپنی خواہشات اور مرضی سے سینسر کیا کرتے تھے. ضیاء نے ظلم یہ کیا کہ اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کرنا پروفیسر وارث میر اس مشکل ترین دور میں ایسے جرری قلمکار بن کر ابھرے جس نے ضیاء امریت کے ان اقدامات کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا. وہ جمہوریت پسند اور عوام دوست دانشور تھے اور نظام حکومت اور امور سیاست پر فوج کی گرفت کے خلاف تھے. وہ آئین پاکستان کو بالا دست اور عوام کو حکمران دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا ماشاء اللہ حکومت پر ان کے الفاظ بم بن کر گرنے لگے. ان کی جو تنقید تھی، ان کے جو تجزیے تھے، ان کی جو انالیسس تھی، اس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً جو ہے ایک سیاسی دباؤ کا وہ شکار رہے ہیں، جو ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے، یونیورسٹی کے باہر بھی دیکھا ہے، اور وہ کئی دفعہ آ کے مجھ سے ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، یہ معاملے یوں چل رہے ہیں. وارث میر کا یقین تھا کہ پاکستان کو درپیش تمام تر مسائل کی جڑ ملائیت اور آمریت ہے. چنانچہ وہ ایک پرخطر سفر پر روانہ ہوئے جس کے دوران انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کوچا کوچا قریہ قریہ خطرے کی گھنٹیاں بجا کر قوم کو ملا ملٹری اتحاد کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا. اس وقت یہ نظر آیا کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا اس قدر ہی پروفیسر وارث میر کا حوصلہ بھی بڑھتا گیا، اور وہ ضیاء الحق کے دور بڑا پرآشوب دور تھا. کوڑے پڑتے تھے بازاروں میں اور میدانوں میں ٹکٹکی باندھ کے. عدالتیں مارشل لاء کی 1 سال کی سزا تو سمری ملٹری کورٹ کے سامنے کچھ سمجھی ہی نہیں جاتی تھی. وارث میر کے کالم فکر و فلسفے سے لبریز ہوا کرتے تھے جو دور آمریت میں پابند سلاسل کیے گئے لوگوں کو حوصلہ دینے کا باعث بنتے تھے. ان کے آرٹیکلز اگر آپ دیکھیں اس میں جمہوریت پہ ایمفسس ہے، اور جمہوریت میں رول آف لاء کا تذکرہ آپ کو جو ہے وہ بار بار نظر آتا ہے. اور یہ کہ جو حکومتیں ہیں یا جو پالیسیز ہوتی ہیں یا جمہوریت ہے، کس مقصد کے لیے جمہوریت ہے، اس میں عوامی بہتری، عوامی فلاح، عام آدمی کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے، یہ چیزیں ان کے ہاں فوکسڈ ہیں. اور یہ ایشو ایسے ہیں جو آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتے ہیں. تو ان کی تحریریں میں کہوں گا زندہ تحریریں ہیں جو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی ریلیونس قائم کیے ہوئے ہیں. وارث میر فوجی حکومت اور ضیاء الحق کے خلاف جس باغیانہ روش پر چل رہے تھے اس نے برسر اقتدار طبقے اور اس کے نمک خواروں کے چول چول ہلا دیے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ پنجاب جہاں وارث میر درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے، ان کے خلاف ایک منظم سازش شروع کر دی گئی اور ان کو مختلف ہیل و بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکیاں بھی دی جانے لگی. انہیں یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کئی بار شو کاز نوٹسز بھی جاری کیے گئے.
دسمبر 1983 میں عامر کی طرف سے لائے گئے نام نہاد شریعت بل کی آڑ میں عورتوں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی تو خواتین نے اپنے حقوق کی سلبی کے خلاف آواز اٹھائی۔ ضیاء جنتا اور جماعت اسلامی کے گٹھ جوڑ کے ذریعے عورت کو آدھا قرار دینے سے متعلق قانون لانے کی سازش کی گئی تو خواتین نے احتجاج کا راستہ اپنایا۔ ایسے میں وارث میر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لاہور کے مال روڈ پر اپنے حقوق کے دفاع میں اکٹھی ہونے والی عورتوں پر ہونے والا بہیمانہ تشدد وارث میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود بھی اس کا نشانہ بنے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے حقوق نسواں اور عورتوں کی معاشرتی حیثیت کے حوالے سے ایک نئی تحریک شروع کر دی۔ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے۔ بڑا وہ ان کا کلیئر سٹانس تھا۔ حبیب جالب اور وارث میر یہ دو وہ واحد مرد تھے جو خواتین کے مظاہروں میں شریک ہوتے تھے اور باقاعدہ ان کے ساتھ پولیس تشدد ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ خواتین کو جو دبایا جا رہا ہے وہ نہ دبایا جا سکے اور ان کو بھی وہ جائز حقوق ملے جو کہ آئین کے اندر درج ہے۔ 70s میں ایک دم سے ایک ریوائول آف ڈیموکریسی ہوا اور عورتوں کے حقوق جو تھے ان پہ بہت سارا کام ہوا۔ بیگم نصرت بھٹو ابھر کے آئیں اور عورتوں کو اس زمانے میں ہی بیگم صفدر عباسی ڈپٹی اسپیکر بنی، تو ایک ولولہ تھا اور ایک بڑا فری ماحول تھا جس میں عورت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی نہیں تھی۔ اور ایک دم سے جب پانسا پلٹا اور ایک بڑی لبرل پروگریسو سوسائٹی کو ایک دم سے ایک ریلیجوسٹی کے تحت، فیک ریلیجوسٹی کے تحت عورت کو سپریس کرنے کی کوشش کی، تو ہم بہت حیران ہوئے کہ بجائے اس کے کہ عورت ارتقاء کی طرف جائے، عورت کو سبڈیو کرنے کے لیے ہر اینگل سے مذہب کو استعمال کیا گیا۔ تو اس دور میں وی ور ویری سرپرائز کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے کوئی رہ ہی نہیں گئے تھے، کیونکہ پابندی تھی ہر چیز پہ اور ہر طرح سے اخبار میں، سوشل موبلائزیشن میں عورت کا کوئی رول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت ہم دیکھتے تھے ان لوگوں کو جو عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ وارث میر صاحب کھڑے ہمارے ساتھ تھے، جالب ہمارے ساتھ کھڑے تھے، نثار عثمانی صاحب کھڑے تھے، تو یہ سارے جو بگ نیمز تھے اس وقت ہمیں انہوں نے حوصلہ اور تقویت دی کہ بھئی یہ ہماری آواز ہیں۔ وارث میر نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا عورت آدھی ہے یہ عنوان سے ایک فکر انگیز سلسلہ مضامین بھی لکھا جو بعد ازاں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ اسلام کا مقصود انسان کی انسان پر خدائی اور فرد کی فرد پر حکومت کے تصورات کو پاس کرنا اور انسان کی آزادی اور حریت کو قائم اور محفوظ رکھنا۔ 1984 میں جب ضیاء الحق نے ریفرنڈم کا اعلان کیا تو وارث میر پہلے لکھاری تھے جنہوں نے اس ریفرنڈم کو غیر اسلامی اور غیر آئینی قرار دیا۔ انہی دنوں گورنر ہاؤس لاہور میں جنرل ضیاء الحق نے پروفیسر وارث میر کو ملاقات کے لیے بلایا۔ ضیاء الحق نے وارث میر کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی لیکن وارث میر راضی نہ ہوئے۔ اس پر ضیاء الحق نے بڑے سخت لہجے میں کہا، برداشت نہیں کر سکتا کہ سرکار سے تنخواہ لینے والے سرکار پر تنقید کریں۔ وارث میر ان دنوں شعبہ ابلاغیات جامعہ پنجاب میں پروفیسر تھے اور جامعہ کا حصہ ہونے کے باوجود ان کا قلم سرکار کی مخالفت میں چل رہا تھا اور ضیاء الحق کی دھمکی کے بعد بھی وہ سچ لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ پھر یہ ہوا کہ جس اخبار میں لکھا کرتے تھے اس کے مدیر نے بھی کاروباری مفادات کے باعث ان پر سینسرشپ عائد کر دی، یہاں تک کہ ان کے کچھ مضامین کو چھاپنے سے ہی انکار کر دیا گیا۔ وہ اس بات سے شاکی رہتے تھے کہ نوائب میں ان کی تحریریں جو ہیں کافی سینسر ہو جاتی تھی اور ایڈٹ ہو جاتی تھی۔ اس بنا پہ انہوں نے پھر نوائب کو خیر آباد کہہ کے جنگ میں کالم لکھنے شروع کر۔ بلاخر وارث میر نے نوائے وقت چھوڑ کر روزنامہ جنگ سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا موقف تھا کہ اگر ان کی تحریریں قطع و برید سے محفوظ رہنے دی گئیں تو وہ جنگ کے لیے لکھنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ٹیسٹ کیس کے طور پر انہوں نے نوائے وقت کے بانی حمید نظامی کے حوالے سے جنگ کے بانی میر خلیل الرحمان کو ایک مضمون چھپنے کے لیے دیا جو ان کی برسی پر شائع کر دیا گیا۔ اس طرح وارث میر روزنامہ جنگ میں نوید فکر کے عنوان سے مستقل کالم لکھنے لگے۔
प्रोफेसर वारिस मीर ने सहाफत पर पाबंदियों की दास्तान के उन्वान से कई किस्तों पर मुश्तमिल एक तवील सिलसिला मज़ामीन लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि आमिराना हुकूमत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह प्रेस की आज़ादी सलब करती है और सरकारी दानिश्वरों की परवरिश करती है। उन्होंने सहाफती मसाइल और मुश्किलात पर भी लिखा। दरअसल उस वक्त का फौजी आमिर तवील अरसे तक हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा था, इसलिए वारिस मीर जैसे गिने चुने हक परस्तों की आवाज दबाने के लिए तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे। We started out with an open arm, with an open hand of love and affection for the people of Pakistan. But then I find that at times the squeeze has to be applied. So now I'm trying to close the hand gradually. आइन में की गई 8वीं और 9वीं तरमीम को भी वारिस मीर ने तहरीरी तनकीद का निशाना बनाया। जिया दौर के शरीयत बिल की भी भरपूर मुखालिफत की। इस सिलसिले में हबीब जालिब लिखते हैं, वारिस मीर की जंग का सबसे कठिन दौर वो था जब उन्होंने शरीयत बिल को भी इस्लाम और पाकिस्तान के तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। इस जंग के दौरान वारिस मीर ने दिन रात जाग कर गुजारे, रोशन ख्याल उलमा की महफिलों और लाइब्रेरियों में कई कई घंटे गुजारे, शरीयत बिल और शरीयत मोहम्मदी में फर्क को समझा और शरीयत बिल को खिलाफ शरीयत करार देने के लिए बारीक बीनी से काम लिया। प्रोफेसर वारिस मीर की जंग का ये असर हुआ कि बहुत से उलमा जो खामोश थे शरीयत बिल के खिलाफ बोल पड़े और ज़िया हुकूमत को जुर्रत न हुई कि वो शरीयत बिल को कौमी असेंबली में पेश करे। ज़िया के आमराना दौर में अखबारात को दबाने के अलावा दरबारी सहाफ़ियों को पालने का अमल भी शुरू किया गया, जो फौजी हुक्मरानों के हवारियों का किरदार अदा करने पर तैयार थे। उन्होंने ज़ियाउल हक को खुश करने के लिए वारिस मीर के खिलाफ महाज बना लिया। आमिर की कमी गाह में अपने ही हम असरों ने पोजीशनें संभाल ली और वारिस मीर के खिलाफ जहर अफशानी शुरू कर दी। बेहतरीन उस्ताद, मुहक्किक और लिखारी, जमहूरियत का अलमबरदार, आमिरों के रास्ते की दीवार, हक गोई का इस्तारा, सहाफत का चमकता सितारा, ये सब अलकाब सहाफत के उस मीर कारवां पर सजते हैं जिसे हम प्रोफेसर वारिस मीर के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की 70 साला सहाफती तारीख में कम ही दानिश्वर, सहाफी और लिखारी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कलम व हर्फ की हुर्मत की खातिर जान की परवाह किए बगैर अपने दौर के आमिर मुतलक को ललकारा हो और फिर उसके आमिराना हथकंडों का भी दलेराना मुकाबला किया हो। बुनियादी इंसानी हुकूक के दाई और आज़ादी इजहार के पैगंबर होने के नाते वारिस मीर तमाम जिंदगी हक गोई की पुरखतर राह पर चले और पुख्ता अज़्म के साथ आमरीयत के खिलाफ नवरत आजमा रहे। वो कानून और ज़ाब्ता जो जिंदगी को फैलने और आगे बढ़ने से रोकता है, हाँ वो माजी में ज़ाब्ता बने या आज ज़ाब्ता बने, उसे जिंदगी को बेहरकत और गैर तगय्युर पजीर बनाता है और इंसान को तस्कीर फितरत पर आमादा नहीं करता है। उसके बारे में कहा जा सकता है कि ऐसा कानून शरीयत यानी इस्लामी कानून नहीं कहता। यूं तो सहाफत की दुनिया नामवर लिखारियों, आज़ादी इजहार के अलमबरदारों और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन प्रोफेसर वारिस मीर उन बहादुर कलमकारों में से एक हैं जिनकी आवाज ने लोगों के जहनों में शऊर की शमे रोशन की और लोगों को अपने हुकूक की खातिर लड़ना और आमरीयत के सामने खड़ा होना सिखाया। देखें, किसी भी शख्स की पहचान आम हालात में नहीं हो सकती। एक भीड़ में सारे लोग एक जैसे लगते हैं। असल किसी शख्स का इम्तिहान उस वक्त होता है जब मुश्किल हालात हों
اور اس ساری بھیڑ میں سے سب لوگ چلے جائیں، بھیڑ چھٹ جائے، اور کوئی دلیر، کوئی بہادر، کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں میں سچ پر کھڑا رہوں گا، اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے۔ وارث میر صاحب ایک ایسے ہی انسان تھے کہ ضیاء آمریت کی ظلمت کے دوران وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جمہوریت کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کھل کر بات کی، اور اس کے لیے جو بھی ظلم و ستم انہیں سہنا پڑا وہ انہوں نے برداشت کیا۔ اقبال کا دعویٰ ہے کہ جو مذہب جدید عہد کے سائنسی مذاق طبع کی کوکھ سے جنم لینے والے مسائل کی تشفی نہیں کر سکتا اور وحدت انسانیت کے تصور کی پرورش نہیں کر سکتا، وہ مذہب بالآخر ختم ہو کر رہ جائے۔ ان کا یقین تھا کہ اسلام عصر حاضر کے تقاضوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مستقبل کا انسان اس مذہب کی آفاقی تعلیمات میں ایک ایسا جدید اور انقلابی معاشرتی نظام تلاش کر سکتا ہے جس کا مقصد ذات پاک، مرتبہ و درجہ، رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دینا ہے۔ پروفیسر وارث میر نے 22 نومبر 1938 کو اقبال کے شہر سیالکوٹ کے ایک علمی ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ وارث میر کے والد میر عبدالعزیز اردو اور فارسی کے نامور شاعروں میں سے ایک تھے۔ اس بنا پر علم و ادب سے لگاؤ انہیں وراثت میں ملا، لہٰذا کتابوں اور استادوں سے ان کا تعلق اوائل عمری سے ہی پختہ رہا۔ اسکول کے زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول سیالکوٹ میں میرے ایک استاد تھے جو مجھے فارسی پڑھایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے صحیح معنوں میں مجھ میں زبان کا شعور، اس کا ذوق اور اس کو سمجھنے، اس کو برتنے کی بصیرت پیدا کی۔ میں آج بھی جب استاد کو یاد کرتا ہوں، اس استاد کو، تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں، تو مجھے وہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء اور فضلاء جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھیں، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، جب میں تقابل ان شخصیتوں کا اس معمولی سطح کے استاد سے جو مجھے ہائی اسکول میں پڑھایا کرتا تھا، تو اس کی کنٹریبیوشن مجھے بہت زیادہ لگتی ہے۔ انہیں میں عام طور پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں سید یوسف حسین کے نام سے۔ ہائی اسکول پہنچے تو ان کے استاد سید یوسف حسین نے ان میں علم کے حصول کی للک اور حق گوئی کی ایسی روح پھونک دی جس کے بعد وارث میر ان روشن راہوں پر چل پڑے جہاں علم کے سچے موتی ان کے قدموں میں بکھرتے چلے گئے۔ وارث میر کی کتابوں سے رغبت کا یہ عالم تھا کہ نصابی کتب کے علاوہ ان کے پاس غیر نصابی کتابوں کا بھی انبار ہوتا۔ علم و ادب ان کے سب سے قریبی سنگی ساتھی تھے، لہٰذا گریجویشن سے پہلے ہی مرے کالج سیالکوٹ کے میگزین ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ 1962 میں پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے عملی صحافت میں قدم رکھا اور روزنامہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے۔ جلد ہی ملکی اور بین الاقوامی امور پر ان کی تحریریں عوام الناس میں مقبول ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی تحریروں کو جمہوریت کی آبیاری کے لیے استعمال کیا۔ جب ہم ان کی کلاس پڑھا کرتے تھے تو وارث میر صاحب کا انداز، تدریس کا انداز جو تھا وہ خطیبانہ ہوا کرتا تھا، یعنی وہ کھڑے ہو کر روسٹرم پر نہیں بلکہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے، لیکن آواز میں ان کے گھن گرج اور خطیبانہ انداز پوری کلاس کو اپنے ہاتھ میں لیے رکھتا تھا۔ 1965 میں وارث میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرر مقرر ہوئے اور بعد میں اس شعبے کے چیئرمین بھی بنے۔ آپ قابل استاد اور کہنہ مشق صحافی ہونے کی بنا پر اپنے ادارے کے لیے بھی باعث فخر رہے۔ وارث میر بڑے بڑے دانشوروں اور مشاہیر کی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو لوگوں کو مذہبی شدت پسندی، جامد عقیدہ پرستی اور ناانصافی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ روشن خیالی، جدید سوچ اور کھرا پن رکھنے والے مجاہد صحافت کا قلم سچ اگلنے میں کسی مصلحت سے کام نہیں لیتا تھا۔ کلشنکوف کی بجائے قلم پر یقین رکھنے والے وارث میر لوگوں کو کسی آمر حکمراں کی بجائے صرف علم و آگہی اور سچائی کا اسیر دیکھنا چاہتے تھے۔
مذہبی شدت پسندی، پیشوائیت اور ملائیت کے خلاف ان کی آواز نے اسلام کا تشخص مسخ کرنے والوں کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ وہ اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں لے کر جانا چاہتے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ عصر حاضر اور آئندہ کے مستقبل کے بھی لیے ایک مذہب ہے۔ وہ بڑے کھلے ذہن کے آدمی تھے اور بڑے دوست متین درویش قسم کے آدمی، مطلب ان میں کوئی ایسا کر و فر نہیں تھا، کوئی ایسا مغربیت نہیں تھی ان میں، اور بڑے دیسی قسم کے آدمی تھے۔ درویش صفت طبیعت رکھنے والے وارث میر دراصل شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال جیسے روشن خیال مفکرین کے نقش قدم پر چل رہے تھے، جو اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی نئی سوچ، جدیدیت اور فلسفہ اقبال کے احیاء کے لیے گزار دی۔ جس طرح اعتدال پسندی اور درمیانہ روی اختیار کی اور ایک غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کی، جس میں ان کی قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کوئی خاص موٹیو یا کسی اناد یا کسی مفاد کی خاطر نہیں نکلتے تھے، پر حق کو حق اور برائی کو برا کہنے کے لیے وقف تھے۔ آپ نے اپنے مضامین میں اقبال کے تصور اجتہاد، ترقی پسندی اور روشن خیال سوچ کو موضوع بنایا اور اسلام کے فلسفہ اجتہاد کی تشریح میں عزم و یقین کی ایک نئی آواز کا اضافہ کیا۔ ان مضامین کی بدولت آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال دانشوروں کی صف میں شامل کیا جانے لگا۔ دیکھیے، وہ ایک عظیم صحافی تھے۔ ان کی تحریریں اب تو خیر کتاب کی صورت میں بھی جو ان کے کالمز وغیرہ ہیں ملتے ہیں، ان میں جو مجھے سب سے زیادہ اسٹرینتھ نظر آئی کہ انہوں نے جو سوشل، پولیٹیکل، کلچرل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ گورننس کے ایشوز بھی ہیں، اس زمانے میں اگرچہ لفظ گورننس استعمال نہیں ہوتا تھا، گورننس کے، حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں۔ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان میں سے بیشتر آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتی ہیں، آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر شب خون مار کر جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وارث میر نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ کا دور پاکستانی تاریخ کا تاریک ترین زمانہ سمجھا جاتا ہے، جب وقت کے عامر نے نہ صرف پاکستان کے متفقہ آئین کو پامال کر دیا بلکہ میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دی۔ یہ وہ دور تھا جب اخبارات کو روزانہ آمرانہ حکومت کے افسران کے پاس پیش کیا جاتا جو صحافت کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے۔ یہ افسران اخبارات میں شائع شدہ خبروں کو اپنی خواہشات اور مرضی سے سینسر کیا کرتے تھے۔ ضیاء نے ظلم یہ کیا کہ اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کرنا۔ سر وارث میر اس مشکل ترین دور میں ایسے جرری قلمکار بن کر ابھرے جس نے ضیاء امریت کے ان اقدامات کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ وہ جمہوریت پسند اور عوام دوست دانشور تھے اور نظام حکومت اور امور سیاست پر فوج کی گرفت کے خلاف تھے۔ وہ آئین پاکستان کو بالا دست اور عوام کو حکمران دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا مارشل لا حکومت پر ان کے الفاظ بم بن کر گرنے لگے۔ ان کی جو تنقید تھی، ان کے جو تجزیے تھے، ان کی جو انالیسس تھی، اس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً جو ہے ایک سیاسی دباؤ کا وہ شکار رہے ہیں،
جو ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے، یونیورسٹی کے باہر بھی دیکھا ہے، اور وہ کئی دفعہ آ کے مجھ سے ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، یہ معاملے یوں چل رہے ہیں۔ وارث میر کا یقین تھا کہ پاکستان کو درپیش تمام تر مسائل کی جڑ ملائیت اور آمریت ہے، چنانچہ وہ ایک پرخطر سفر پر روانہ ہوئے، جس کے دوران انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کوچا کوچا قریہ قریہ خطرے کی گھنٹیاں بجا کر قوم کو ملا ملٹری اتحاد کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا۔ اس وقت یہ نظر آیا کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا اس قدر ہی وارث میر، پروفیسر وارث میر کا حوصلہ بھی بڑھتا گیا، اور وہ ضیاء الحق کے دور بڑا پرآشوب دور تھا۔ کوڑے پڑتے تھے بازاروں میں اور میدانوں میں، ٹکٹکی باندھ کے عدالتیں مارشل لاء کی 1 سال کی سزا تو سمری ملٹری کورٹ کے سامنے کچھ سمجھے ہی نہیں جاتی تھی۔